مسیح خداوند میں عزیز سامعین، صبح بخیر۔ ہمارا اس ہفتے کا مضمون ہے قابل یادداشت۔ آئیے آج کے گیان دھیان کے لیے خداوند کے پاک کلام کو کھولیں۔ مقدس یعقوب کا عام خط، پہلا باب، 19 تا 24 آیات۔ اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیات، یعقوب 19 باب 23 اور 24 آیات۔ کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ آج کی یہ دونوں آیات بہت سے مسیحوں کے اس رد عمل کو بڑی بے باکی سے پیش کر رہی ہیں جن کا روزمرہ کی زندگی میں پاک کلام کی تلاوت اور عمل کا رویہ بڑا واجبی سا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں اس احساس کا فقدان ہے کہ وہ دنیا میں رہنے کے باوجود مسیح خداوند کے لیے علیحدہ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ میں وہ آئینہ ہے جو کہ پاک کلام کہلاتا ہے اور جس میں زندگی دینے والا زندگی گزارنے کی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام آئینے کو بڑی وافر طور سے دیکھنے کے باوجود اس آئینے کی طرف بڑا واجبی سا دھیان جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مسیحی ہونے کے تشخص سے مانوس نہیں ہیں۔ آج اپنے ہی خد و خال سے مانوس نہیں، آج اپنے ہی خد و خال سے مانوس نہیں، آئینہ ہم نے جو دیکھا تو بہت کم دیکھا۔ جناب عزت مآب سیموئل ڈی چند، بشپ آف ملتان مرحوم، نے بڑے بوجھ کے ساتھ پاک کلام سے بے اعتنائی کے رویے کو ان لفظوں میں اپنی ایک کتاب میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب اس آیت کو کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں، زبور 119:11 آیت، اسے اب یوں ہونا چاہیے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی الماری میں رکھ لیا ہے کہ اسے کبھی نہ پڑھوں۔ پاک کلام کی تلاوت کا فقدان یا پھر بے خیالی اور واجبی تلاوت کا رویہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ مقدس یعقوب کے دنوں میں بھی یہی چلن تھا، اور وہ مسیحی محبت میں ہو کر ہر مسیحی کو تلقین کر رہا ہے۔ یعقوب پہلا باب 22 اور 23 آیات۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو،
وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے۔ قدیم دنیا میں آج کی دنیا کی طرح کے آئینے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ لوگ چمکیلی دھات کو اپنی صورت دیکھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور جو نقشہ لوگوں کو اس آئینے میں نظر آتا تھا اسے یاد رکھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ بھول جاتے تھے کہ کیا دیکھا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بہتر طور سے سنوار سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑا جوان دیو ہیکل حبشی جا رہا تھا کہ راستے میں اسے زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز ملی۔ اس نے اسے اٹھا لیا، وہ آئینہ تھا۔ اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، موٹے موٹے نقش، کالا سیاہ رنگ، لال لال آنکھیں اور پیلے پیلے دانت۔ اسے یہ نقشہ کچھ پسند نہیں آیا۔ اس نے غصے میں آ کر پورے زور سے اس آئینے کو پھینک دیا۔ اسی راستے سے ایک بڑی خوبصورت ماڈرن خاتون آ رہی تھی۔ اس نے اس آئینے کو اٹھا لیا، دیکھا سب کچھ بہت ٹھیک تھا، اس نے اسے اپنے پرس کی زپ کھولی اور اسے پرس کے اندر رکھ لیا۔ اس آئینے کے ساتھ جو کہ خدا کا کلام ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے؟ حبشی جیسا یا خوبصورت خاتون جیسا؟ آئیے اس آئینے کو جو خدا کا کلام ہے دل میں رکھیں، اس پر عمل کریں اور خدا کے خلاف گناہ نہ کریں۔ آج کے لیے خیال: اپنے آپ کو ایسا عادی کر لیں کہ عام آئینے کے استعمال سے پاک کلام ہمیشہ یاد رہے۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند خدا، تیرا کلام جو کہ قدیم سے لے کر ابد تک سچ ہے، مجھے اپنے پاک روح کی تحریک سے اس کی تلاوت اور تلاوت کے مطابق عمل کرنے کا عادی بنا۔ یسوع نام میں آمین۔ خدا آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔